الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات العرب والعجم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے اور ان کا سینہ وفا سے خالی ہے جو تیری جستجو نہیں کرتے اور اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ اور قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ اور آتے رہیں انبیاء وما قیل لہم والخاتم حقکم کہ خاتم ہوئے تم لا ينکر السماء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر حمد و صلاح کے بعد اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے محبوب کے یار اس صحابی رسول کے ذکر کی عرس کی محفل میں آنے کی سعادت نصیب فرمائی جو نبیوں کے بعد خلق میں افضل ترین ہے سلطان کائنات کا وہ جانشین ہے وہ یار غار بھی ہے رفیق مزار بھی فیضان اس کی ذات وفا کی امین ہے خلیفہ اول مسلمانوں کے پہلے خلیفہ نبی کے سچے پکے عاشق رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے عشق رسول کی آپ کا ذکر تو بیان نہیں کر سکتے کیونکہ الفاظ ختم ہو جائیں گے مگر آپ کا مرتبہ اور آپ کی شان و عظمت بیان نہ کر سکیں گے ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق رسول میں وہ داستان قائم کی قیامت تک ابو بکر کے جیسا عاشق رسول پیدا نہیں ہو سکتا وہ ایسا عشق رسول حضرت ابو بکر صدیق نے رسول اللہ سے کیا کہ تاریخ میں اگر عشاق محمد کا نام لکھا جائے گا سب سے اول نمبر پہ ابو بکر کا نام لکھا جائے گا یہ شان ہے ابو بکر صدیق کی ابو بکر صدیق نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ اے صحابہ اپنے مال کا صدقہ نکالو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں انہوں نے کہا کہ میں اس ہر مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق افضلیت لے جاتے ہیں برتری لے جاتے ہیں اس مرتبہ میرے پاس مال بھی ہے اس مرتبہ میں ان سے افضلیت لے جاؤں گا برتری لے جاؤں گا ان سے بلند ہو جاؤں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال میں سے آدھا حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑتے ہیں اور آدھا حصہ رسول اللہ کی بارگاہ میں لے آتے ہیں رسول اللہ پوچھتے ہیں کہ اے عمر کیا لائے ہو اور گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو حضرت عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ اپنے مال کا آدھا حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے اور آدھا حصہ آپ کی بارگاہ بے پناہ میں لے کے آ چکا ہوں پھر حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھتے ہیں اے ابو بکر کیا لائے ہو اور گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو ابو بکر کیا فرماتے ہیں یا رسول اللہ اپنا پورا مال آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے ایسا عشق رسول اللہ کے پیارے نبی سے حضرت ابو بکر صدیق کا لیکن جہاں پر محبت کرنے والے بھی لوگ ہوتے ہیں ابو بکر صدیق سے محبت کرنے والے لوگ ہیں وہیں پر کچھ خارجی بھی ہوتے ہیں کچھ بغض و عداوت کرنے والے بھی ہوتے ہیں جن کے بارے میں آج بات کروں گا ہم ایک نعرہ لگاتے ہیں
کہ دمادم مس کلندر علی کا پہلا نمبر. نعرہ لگتا ہے کہ علی کا پہلا نمبر. کون لگاتے ہیں؟ رافضی لگاتے ہیں. رافضی کون ہے آگے چل کے بتاؤں گا. فی الحال یہ جو نعرہ لگاتے ہیں علی کا پہلا نمبر، یہ نعرہ غلط ہے. علی کا پہلا نمبر نہیں ہے. پہلا نمبر کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق کا ہے. افضل البشر بعد الانبیاء من تحقیق ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. رسول اللہ نے فرمایا کائنات میں انبیاء کے بعد افضل اعلی مرتبہ ابو بکر صدیق کا ہے. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تو پہلا نمبر کس کا ہے؟ ابو بکر کا ہے. رافضی نعرہ لگاتے ہیں علی کا پہلا نمبر. میں انہیں کہوں گا کہ تم کس حساب سے کہتے ہو علی کا پہلا نمبر ہے؟ کس حساب سے کہتے ہو؟ میں تمہیں دلیل دیتا ہوں. کوئی دلیل ہے تو بتاؤ. میں تمہیں دلیل دیتا ہوں. پہلی دلیل دی، دوسری دلیل دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر ابو بکر صدیقی رضی ابو بکر صدیق خیر الناس ان یکون نبیا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق کے علاوہ لوگوں میں سب سے بہتر ہے ابو بکر صدیق، اس کے علاوہ کہ وہ نبی نہیں ہے. اور تم نعرہ لگاتے ہو علی کا پہلا نمبر. حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علی کے بارے میں مدارج النبوہ میں یہ حدیث درج ہے. حضرت علی نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ابو بکر عمر ہے. سب سے افضل ابو بکر عمر ہے. خود حضرت علی فرما رہے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کی دوسری زوجہ کے بیٹے ہیں، حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرتے ہیں کہ یہ بابا جان کائنات میں رسول اللہ کے بعد افضل کون ہے؟ حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ سنو. حضرت علی فرماتے ہیں قال ابو بکر، رسول اللہ کے بعد ابو بکر افضل ہے. آپ کے بیٹے فرماتے ہیں اس کے بعد کون افضل ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں اس کے بعد قال عمر، اس کے بعد عمر افضل ہے. خود حضرت علی کہہ رہے ہیں جن کا تم کہتے ہو نا کہ پہلا نمبر ہے، خود حضرت علی کہہ رہے ہیں رسول اللہ کے بعد افضل ابو بکر ہے، اس کے بعد عثمان ہے، پھر اس کے بعد عمر ہے، اس کے بعد عثمان ہے، پھر حضرت علی ہے. خود حضرت علی کہہ رہے ہیں تو یہ ہو گئی. اور حضرت علی نے ایک اور روایت میں ہے حضرت علی نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا لوگوں سے اے لوگو کان کھل کے سن لو، کان کھول کے سن لو کہ میرے بارے میں دو گروہ ہلاک ہوں گے. دو گروہ ہلاک ہوں گے. ایک وہ جو رافضی ہے جو میری محبت میں حد سے زیادہ تجاوز کریں گے اور مجھے خدا کہہ دیں گے اور میرے سے ایسی باتوں کا منسوب کریں گے جو مجھ میں نہیں ہے. دوسرے خارجی ہوں گے جو کہتے ہیں جو کہ میرے کو کافر کہتے ہیں، میری صحابیت کا انکار کر دیتے ہیں. ان میں رافضی یہ ہے کہ جو کہتے ہیں علی کا پہلا نمبر ہے، حضرت علی کو حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں. ہم حضرت علی کو برا نہیں کہتے، لیکن رسول اللہ نے جو کہا ابو بکر کا پہلا نمبر ہے، عمر کا دوسرا ہے، عثمان کا تیسرا ہے، علی کا چوتھا ہے، تو رسول اللہ کے فرمان کو مانیں گے. رسول اللہ نے جو بات کہہ دی وہ حق ہے. قیامت تک کسی کی اوقات نہیں کہ وہ رسول اللہ کا فرمان اٹھ رہے، رسول اللہ کے فرمان کو نہ مانے. رسول اللہ نے فرما دیا، رسول اللہ کے فرمان پر ہماری آنکھیں بند ہیں. یہ تو ہو گئے رافضی. جس طرح حضرت علی کے بیچ میں خارجی ہے نا، جس طرح ابو بکر صدیق کے لیے بھی خارجی ہے جو کہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرتے ہیں. ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کے صحابی نہیں تھے، رسول اللہ کے صحابی نہیں تھے. میں دلیل دیتا ہوں قرآن سے. 10ویں پارے کے 11ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے آیت میں ارشاد فرمایا اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ سے لے کر واللہ عزیز الحکیم تک. یہ آیت قرآن میں ہے. یہاں پہ اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے غار ثور کے جان اشارے دکھائی، اس کا واقعہ بیان کیا ہے. یہیں پر اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا. ایک آیت میں ارشاد فرمایا اذ یقول لصاحبہ، صحابی کا لفظ استعمال کیا ابو بکر صدیق کے لیے. اذ یقول لصاحبہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا تو حضرت حسین بن فضیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ آیت منکرین صحابہ، منکرین ابو بکر کی جو صحابیت کا انکار کرتے ہیں نا، ان کے لیے نسخ قطعی ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ نے یقول لصاحبہ کہہ کر پکارا ہے. تو جو قرآن کی آیت کو نہ مانے، اس سے قرآن کا انکار کرنے کے سبب وہ کافر ہے. کیونکہ جو قرآن کی آیت کو نہ مانے وہ کافر ہے. تو یہ تھے رافضی اور یہ خارجی. تو اب نعرہ یہ نہیں لگے گا کہ تمہارا مس کلندر علی کا پہلا نمبر. نعرہ
گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، مصطفیٰ کا ہم سفر ہے چرچ جس کے عرش پر، لگے گا نعرہ فرش پر۔ اور یہاں پر کچھ لوگ ہیں، یہ تو ہیں خارجی اور رافضی، لیکن ایک اور فتنہ، ایک اور گروہ ہے جو بیچ میں آ کے کہتا ہے کہ نہیں بھائی ہم تو کسی کو غلط نہیں کہتے، ہم تو سب کو صحیح بولتے ہیں۔ میں نے کہا سب کو صحیح بولنے والا سب سے بڑا غلط ہے، سب کو صحیح بولنے والا سب سے بڑا غلط ہے۔ آپ کہیں گے کیا مطلب، کیا سب کو صحیح نہیں بولنا؟ میں نے کہا نہیں، ابو لہب حضور کا استاد تھا، غلط تھا، ابو لہب غلط تھا تو اللہ نے قرآن میں کہا تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تو میرے محبوب کے بارے میں بولتا ہے تیرے ہاتھ ٹوٹے ہیں۔ ولید بن مغیرہ حضور کا استاد تھا، اللہ نے کلام میں فرمایا عتل بعد ذلک زنیم، عتل بعد ذلک زنیم، یہ وہ ہے جس کی اصل میں خطا ہے۔ ہمارے لفظوں میں کہے تو اسے حرامی کہا گیا۔ اللہ نے قرآن میں غلط کو غلط کہا ہے، خود قرآن غلط کو غلط کہنا خود قرآن کا لہجہ ہے۔ تو تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم قرآن کو نہ مانو؟ اگر تم قرآن کا انکار کرو گے تو تم کافر ہوگے۔ میں نے پہلے ہی بتایا کہ قرآن کے آیت کا انکار کرے وہ کافر ہے، تو قرآن کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ تو آج سے میں یہی شعر کہوں گا، تو اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں ان فتنہ گر لوگوں سے، یہ جو شر پھیلانے والے لوگ ہیں، فتنہ گر لوگ ہیں، ان سے محفوظ سنائے۔ ابو بکر صدیق نے ہمارے کو جو درس دیا، ابو بکر نے جو درس دیا ہمارے کو کہ کیسا عشق رسول ہونا چاہیے، کیسا عشق رسول ہونا چاہیے، اللہ رب العزت ہمیں اس ابو بکر صدیق کی بتائی ہوئی سیرت پر، بتائے ہوئے درس پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں آخر میں یہی کہوں گا کہ ایسا عشق کرو تو ایسا کرو کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کہا کرتے تھے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور بیاں ہو کہ سما سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کہ سما سے مرتبہ صدیق اکبر کا، یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، اور ہوئے فاروق اور عثمان و علی جب داخل بیعت بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا، اور علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے۔ دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا، اور لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت میں، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت میں، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔